السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کے دل میں ایک سوال ہمیشہ رہتا ہوگا کہ ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں ضرور پتہ چلے گا، کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی 8 نشانیاں۔ ان نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی آپ کے اندر موجود ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اسے ثواب کی نیت سے اپنے سبھی دوستوں کے پاس بھی ضرور شیئر کریں۔ دوستو، اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی پہلی نشانی ہے دین کی سمجھ ہونا۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نزدیک اخلاق کی تقسیم کرتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے اسی طرح تقسیم بھی کرتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے عیش و آرام تو اللہ رب العزت سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، نماز کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ یہ چیزیں جس انسان کے اندر بھی موجود ہوں وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی دوسری نشانی ہے آزمائش میں جانا۔ پیارے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوگا بھی یا نہیں۔ تو اس وقت میں جو انسان راضی ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اس وقت جو شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر مجھے یہ ایسی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، تو ایسا سوچنا بالکل غلط ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے انداز میں فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آزما کر دیکھا تھا۔ تو پیارے عزیز دوستو، آزمائش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تو پریشانی میں بس ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ اور تیسری نشانی بھی آپ لوگ جان لیجئے، اور یہ نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس میں آپ کو یا مجھے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یا آپ سے راضی ہے بھی یا نہیں۔ پیارے عزیز دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے اور سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب ہوش میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں ہمارے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ پھر اس کے بعد خود ہی کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق ہی فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے جبرائیل، آج اس بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ بن گیا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ساتوں آسمان کے سبھی فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔
اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف سچے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس شخص کے جسم میں نیکیوں کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر پاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ انسان نیکیوں کے راستے پر چلتا ہے، عبادت کا شوق اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی چھویں نشانی یہ ہے کہ وہ انسان جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اپنی مال و دولت میں فراوانی کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا ہے، جس کی بدولت اللہ رب العزت اس کے حلال مال میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے یا غریبوں میں کتنا ہی بانٹے، اس کی دولت میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اور ساتویں نشانی یہ ہے کہ اس شخص کو دنیا سے زیادہ محبت نہیں رہتی، وہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں کھویا رہتا ہے۔ اس کو دنیا کی کسی بھی چیز سے پیار نہیں رہتا، اسے کسی بھی چیز کی چاہت نہیں رہتی، اس کے دل میں سے لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ اس انسان کے دل میں ایسا تقویٰ اور ایسا یقین آ جاتا ہے کہ اگر اس کے سامنے ساری دنیا کی دولت کو بھی اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے تو وہ اس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ اور سب سے آخری اور آٹھویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کی بھی فجر کے وقت آنکھ کھلنے لگ جائے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، کیونکہ فجر کے وقت خود بخود ہی آنکھ کھلنا یہ اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور دل میں عبادت کا شوق اور نماز پڑھنے کی تڑپ ہونا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ہی دینی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی خوبصورت سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔